الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ درس میں ہم سورہ قلم کی آیات کا ترجمہ اور اس کی وضاحت سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور چند آیات سورہ قلم کی باقی تھی۔ انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ حاقہ کی آیات آج کے درس میں ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ پروردگار عالم ایسا کرے کہ ہمارا قرآن سے رشتہ ایسا مضبوط ہو کہ جب تک ہم اس کی تلاوت نہ کر لیا کریں ہمیں چین نہ آئے، ہمیں اطمینان نہ آئے۔ ہم روزانہ تلاوت قرآن کرنے والے ہوں، روزانہ قرآن پاک پڑھنے والے ہوں۔ اللہ پاک ایسا خاص کرم فرمائے کہ ہماری قرآن سے ایسی دوستی ہو، ایسا قرآن پڑھنے کا ہمیں شوق اور جذبہ ملے کہ ہم پڑھتے جائیں۔ ہمارے دن کا آغاز بھی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن سے ہو، اور دن کا اختتام بھی قرآن کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں میرے، آپ کے، ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ تو سورہ حاقہ سے پہلے جو ہے سورہ قلم کی ان آیتوں کی طرف آتا ہوں جو باقی تھی۔ اصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ اذ نادا وہو مکظوم، یہاں مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے، اور اب جب مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، مچھلی کے پیٹ میں آ کر انہیں احساس ہوا کہ میں نے نکلنے میں جلدی کی۔ بہرحال جو ہوا وہ رب کریم عز و جل کی رضا اور منشا سے ہوا۔ یہاں ارشاد ہوا کہ تم مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، یعنی اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا، الزام دیا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے اور بظاہر زندہ باہر آنے کا کوئی امکان بظاہر نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت ان تک پہنچی تو وہ زندہ سلامت باہر آ گئے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمت نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ ان کا وصال ہو چکا ہوتا۔ وَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قریب اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں یعنی حقداروں میں کر لیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے لیے، چاہے وہ حضرت یونس علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، ایوب علیہ السلام ہو، عیسیٰ ہو، ادریس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ خالق و مالک ہے، اور جو انبیاء ہیں وہ بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو پروردگار عز و جل ان سے ایک انداز گفتگو جیسا چاہے رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ خالق و مالک ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جو اس آیت نمبر 50 میں بیان ہو رہا ہے، فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اسے چن لیا۔ اللہ اکبر، دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو چن لیا۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو چن لیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو چن لیا۔ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں اپنے قرب خاص میں جگہ دی ہے۔ تو اوپر والی دو آیتوں کو دیکھ کر کوئی ان کے بارے میں بات نہ کرے کہ یونس علیہ السلام نے معاذ اللہ غلطی کی اور ان کی شان میں کچھ ایسے کلمات کہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں، بلکہ اپنا ایمان اور عقیدہ یہ رکھے کہ جو ہوا وہ رب کریم عز و جل کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی منشا سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے، سب کے سب نبیوں سے راضی ہے، اور اللہ نے انہیں چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو اپنے قرب خاص میں جگہ دی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ آیت نمبر 51 میں بیان ہوتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا اپنی بد نظر لگا کر، اپنی بری نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب وہ قرآن سنتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یعنی کافر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام مجنون ہے۔ مگر سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے مجنون کا ترجمہ یہاں مجنون یا پاگل نہیں کیا ادب کی خاطر، اور یہ ترجمہ کیا کہ یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ یہ کلمہ بھی انہوں نے کہا تھا، ان کافروں نے کہا تھا۔
تو ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا کہ نظر لگا کر آپ کو گرا دیں گے، یعنی یوں آپ کو دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو نظر لگا کر اور آپ کو گرا دیں گے، معاذ اللہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے، یا آپ کو تکلیف پہنچائیں گے اور نقصان پہنچائیں گے۔ اور جب جب وہ قرآن سنتے ہیں، لما سمعوا الذکر، جب وہ کافر قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں انہ لمجنون، کہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو عقل سے دور ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو بری نظر ہے، بری نظر ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں آدمی کے اختیار نہیں ہوتا نظر لگانے والے کا، اور نظر لگ جاتی ہے، اور اس میں بھی ایک بری نظر بھی ہوتی ہے، ایک اچھی نظر بھی ہوتی ہے، ایک میٹھی نظر بھی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی بھی نظر بعض اوقات اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے، وہ ایک میٹھی نظر ہوتی ہے۔ ایک بری نظر ہوتی ہے مگر اس میں آدمی کے اختیار نہیں ہوتا، کسی کے بارے میں، کسی کی نعمت کا سنا، کسی کا بہت اچھا بزنس ہے، کسی کا بہت اچھا گھر ہے، کسی کا بہت اچھا کاروبار ہے، تو جو ایک اوہ اس کے پاس تو یہ کچھ بھی ہے، حالانکہ اس کا نظر لگانے کا ارادہ نہیں تھا مگر نظر لگ گئی۔ اور ایک ہوتی تھی بری نظر جان بوجھ کر قصدن لگانا، اور یہ اہل عرب میں اس زمانے سے تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے بھی لوگ ایک دوسرے کو نظر لگایا کرتے تھے، بلکہ اس کے لیے تو خاص قسم کے لوگ تھے جو نظر لگاتے تھے۔ وہ کیسے نظر لگاتے تھے کہ جیسے اگر کسی کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بھتیجے کا نقصان ہو جائے یا بھائی کا نقصان ہو جائے، تو وہ نظر لگانے والوں کے پاس جائے گا جو مشہور ہے نظر لگانے والے، اور ان کو وہ پیسے دے گا، اور پیسوں کے مقابلے میں کرنا یہ ہے کہ اگلے 2 دن تک 3 دن تک تم نے کچھ کھانا نہیں ہے، بھوکے پیاسے رہنا ہے۔ اور جب بھوکے پیاسے رہو گے تو ظاہر ہے کہ تمہاری کھانے کی طرف ایک حرص اور لالچ زیادہ ہوگی۔ اب 3 دن کے بعد جب وہ کھانا کھا رہا ہوگا تو اس کو جا کر گھورنا ہے یا اس کو نظر لگانی ہے۔ تو یہ قصدن نظر لگایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر حق ہے، یہ اونٹ کو دیگ میں اور بندے کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں موت کی زیادہ تر وجہ نظر ہوگی۔ تو نظر حق ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ جناب نہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی نظر نہیں لگتی، یہ غلط ہے۔ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، احادیث سے طیبہ سے بھی ثابت ہے کہ نظر حق ہے، اور اس کا علاج بھی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی جائے، اور وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یعنی اس وقت جن آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، ان آیات کی تلاوت کی جائے تو یہی نظر بد کا علاج بھی ہے۔ یہ اگر پڑھ کر دم کر لی جائے، یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت اگر پڑھ کر دم کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نظر سے بچاتا ہے، اور اگر نظر لگی ہوتی ہے تو وہ اتر جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اچھائی اور برائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یقیناً اچھائی اور برائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس دنیا میں کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں معارض وجود میں آتی ہیں۔ جیسے ہر آدمی کا رزق متعین ہے، ہر آدمی کو جو رزق ملنا ہے وہ ملنا ہے، ہر آدمی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو پوری زندگی میں اتنا رزق ملے گا، اتنا پیسہ اس کے پاس آئے گا۔ یہ سوچ لے بندہ کہ میرا جب رزق متعین ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے گھر سے نکلنے کی اور آفس میں جانے کی۔ پھر بھی گھر سے نکلتا ہے، آفس میں جاتا ہے، کام کاج کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو پیسہ کماتا ہے۔ تو سبب کو اختیار کرتا ہے تو جو اس کے نصیب میں ہے اس کو ملتا ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کے اسباب ہوتے ہیں، اور اسباب کے بعد وہ چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو سامنے والا بھی اس کے ساتھ برا کرے، اور بندہ بولے کہ یہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے، بھائی آپ نے کچھ کیا تو ہر ایکشن پر ری ایکشن ہے نا۔ تو نظر حق ہے، بری نظر لگ جاتی ہے، اور دنیا میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نظر لگا دیتے ہیں، بعض جان مجھ کے لگاتے ہیں، بعض کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نظر بد کا علاج کریں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت سے حسد کیا جائے گا، یعنی جس کے پاس بھی نعمت ہے نا اس سے حسد ہوگا۔ میرے پاس اگر کوئی نعمت ہے اور میں چاہوں کہ مجھ سے کوئی بھی حسد نہ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اچھا کاروبار دیا ہے، آپ بولو کہ دنیا میں کوئی نظر ہی نہ لگائے یا کوئی میری طرف بری آنکھ سے نہ دیکھے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حق ہے اور سچ ہے۔ تو نظر تو لگتی ہے، لیکن ہم اس نظر کو لے کر بیٹھ کر ایسا نہ ہو جائے کہ جناب اب نظر لگ گئی تو اب زندگی کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا اور کچھ بھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، نہیں، بلکہ اس کا علاج کر لیں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ تو نہیں
مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے. تو ان دو آیتوں کو پڑھ کر اگر دم کر لیں تو نظر کا اثر ختم ہو جائے گا، یا روزانہ اگر پڑھنے کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. اس کے بعد ہے سورہ حاقہ. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقہ. کیسی وہ حق ہونے والی قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کنفرم ہے کہ آ کر ہی رہے گی، اور وہ کیسی ہے جو آ کر رہے گی. وما ادراک ما الحاق، اور تم کیا جانو قیامت کیا ہے، وہ کیا ہے جو حق ہونے والا ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود نے اور قوم عاد نے وہ سخت صدمہ دینے والی قیامت کی بات کو جھٹلایا، تکذیب کی، نہ مانا. تو کیا ہوا؟ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو قوم سمود کو اللہ نے چنگھاڑ سے یعنی ایک زوردار آواز سے ہلاک کر دیا. وَعَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ گرجتی ہوئی آندھی سے، یعنی زوردار قسم کی ہوا چلی یا آندھی آئی ہے، زوردار آواز آئی، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. اور وہ آندھی کتنے دن رہی ان پر؟ سخرها علیہم 7 لیال و 8، وہ زوردار آندھی ان پر 7 راتیں یا 8 دن تک مستقل چلتی رہی. حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یعنی حال یہ ہو گیا تھا کہ جب ان پر یہ عذاب آیا قوم عاد پر، زوردار آندھی آئی، اتنا زبردست طوفان کی طرح جب ان پر ہوائیں چلیں اور 7 راتیں اور 8 دن ان پر رہیں، جب وہ عذاب ختم ہوا تو حال ایسا ہو گیا تھا کہ یہ کھجور کے جو سوکھے ہوئے تنے ہوتے ہیں نا، کھجور کا تنا جب سوکھ جائے، جب اس کا کوئی بھی اس پر کوئی کھجور بھی نہ رہے، کوئی پتا بھی نہ رہے، بالکل سوکھا ہوا خالی ایک ڈنڈا ہو، تو وہ کیسا ہوتا ہے، اور وہ گرا ہوا ہو کہیں، یہ حال تھا اس قوم کا. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو، کوئی باقی رہا؟ دیکھو اللہ نے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا، جس نے قیامت کا انکار کیا، جس نے ان باتوں کو نہ مانا، تو کیا ہوا؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تمہیں کوئی نظر آتا ہے ان میں سے بچا ہوا؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے اگلے اور فلسطین، ان کا حال دیکھ لو، ان کے ساتھ کیا ہوا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، بات کو نہ مانا، تو انہیں بھی ایک عذاب نے پکڑ لیا. اور وہ عذاب کیا تھا؟ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھیں وہ کان کے سن کر محفوظ رکھتا ہو. مختلف قوموں کا ذکر چل رہا ہے، جس میں قوم عاد کی بات ہوئی، قوم فرعون کی بات قوم عاد کی بات ہوئی، اور قوم سمود کی بات ہوئی. اس کے بعد فرعون اور فرعون سے جو پہلے آئے ان کی بات ہوئی. پھر اشارتاً حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں سوار کر کے انہیں تو بچا لیا اور باقی سب کے سب کو ختم کر دیا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب بات ہو رہی ہے قیامت کی، کہ پہلے تو یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن اترا تو پچھلی قوموں کی باتیں ہو رہی ہیں. قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، سمود کے ساتھ یہ ہوا، فرعون کے ساتھ یہ ہوا، نوح علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کے ساتھ یہ ہوا، اور آج آپ موجود ہیں اپنے لوگوں کو لے کر. اب سنیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب ایک زوردار سور پھونکا جائے گا، ایک آواز ہوگی زوردار. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ سب چورا چورا کر دیے جائیں گے، ایک دم سب ختم ہو جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اسی دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا برا حال ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پہ کھڑے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن 8 فرشتوں نے اپنے رب عز و جل کا عرش اٹھایا ہوا ہوگا. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا. لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکے گی. ہر آدمی، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، مسلمان، کافر، منافق، فسادی، مصلح، ہر طرح کا شخص
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور کوئی بھی شخص چھپ نہیں سکے گا، اور یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جناب اربوں لوگ کھڑے ہیں تو اربوں میں کہاں نظر آؤں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حال سے واقف ہے اور وہ ہر ایک کو ملاحظہ فرما رہا ہوگا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن سب نے پیش ہونا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، اور کوئی بھی جان چھپ نہ سکے گی۔ اب سنیے کہ جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے وہ کیسی خوشیاں منائے گا، اور جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے اس کا کیا حال ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا پڑھو، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، میں نے دنیا میں اچھائیاں کی، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کیے، اللہ اللہ کیا، نمازیں ادا کی، پروردگار عز و جل کی رضا کے حصول کی کوشش کی، تو مجھے یقین تھا کہ میرا رب عز و جل کسی بھی نیکی کرنے والے کے نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ یہ میرے رب کا ہی وعدہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، تو مجھے یقین ہے کہ آج جو میں نے نیکیاں کی ہیں اس کا اجر قیامت کے دن میرا رب مجھے عطا کرے گا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جانے کی صورت میں۔ تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اب قیامت کے دن کی گفتگو ہے کہ وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ اب اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ چین میں ہوگا، عیش میں ہوگا، وہ من مانے چین میں ہوگا۔ اللہ اکبر، جیسے آدمی چاہتا ہے نا کہ میں ایسے سکون سے زندگی گزاروں، تو وہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ جس طرح بندہ چاہتا ہے نا کہ میرا ایک اسٹائل ہی الگ ہو، ایک لگژری لائف مجھے ملے، عیش ہو، عشرت ہو، جو چاہوں وہ مل جائے، تو وہ اس طرح کی کیفیت اور حالت میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، اور جس کے پھل اور جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کلو وشربو، ارے کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، یہ صلہ ہے اس کا جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا، یعنی دنیا میں رہ کر جو ایک مشکل زندگی گزاری، دنیا میں رہ کر ایک جو قید و بند کی اور ایک صعوبتوں کی زندگی گزاری، اور نہ چاہتے ہوئے بھی سردی کی راتوں میں کھڑے ہو کے تم نے نمازیں پڑھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے مال کی برابر زکوٰۃ ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہے، مشقت کر کے سفر حج بھی کیا، پروردگار کو راضی رکھا، تو وہاں محنت کری ہے، اب آج تمہارے لیے چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، کھاؤ پیو اور اپنے رب کی پاکی بیان کرو، کھاؤ اور پیو کہ جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا۔ اب بات ہو رہی ہے اگلی آیت سے ان لوگوں کی جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ بچائے، پروردگار ہم پر خاص کرم کرے کہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے، کیونکہ جن کو الٹے ہاتھ میں ملے گا ان کا حال بہت برا ہوگا۔ سنیے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں ملا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی میرا قصہ چکا جائے، ابھی ابھی دوبارہ موت آ جائے۔ بندہ تمنا کرے گا ایک بار موت آ گئی، قبر میں جا چکا اور موت کی سختی کو وہ محسوس کر چکا، موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے، موت کا ایک ایک جھٹکا 70 تلواروں کے وار سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اتنی سختی گزار کر وہ قبر میں آیا، اس کے بعد وہ میدان محشر میں آیا، مگر جو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کی جو رسوائی ہے، اس وقت وہ پھر تمنا کرے گا کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ کاش مجھے دوبارہ موت آ جائے، میں پھر مر جاؤں، ما اغنا عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، ما اغنا عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرے پاس اتنا کچھ تھا، اتنا پیسہ تھا، اتنی دولت تھی، لیکن وہ میرے کوئی کام نہ آئی، اچانک مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچانک میرے گردے فیل ہو گئے، اچانک میں کرونا کی وجہ سے ہاسپٹل میں گیا اور پھر کبھی واپس ہی نہیں آیا، تو جو میرا اتنا پیسہ اور اتنا مال تھا وہ تو میرے بچوں نے اور میری فیملی نے مزے سے اڑا دیا، تو ما اغنا عنی مالیہ، کچھ کام نہ آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب کا سب زور جاتا رہا، میرے پاس اتنی طاقت تھی، میرے انڈر 400 500 آدمی کام کرتے تھے، میرے پاس پورے ایک
ملک کی یا ایک شہر کی سلطنت تھی، میرے پاس فلاں فلاں منصب تھے، اتنے لوگ میری بات سنتے تھے، کہاں گیا وہ سب؟ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور، میری ساری سلطانیت جاتی رہی۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی، خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے اور اسے طوق ڈالو، اسے زنجیریں پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر اسے ایسی زنجیریں پہناؤ کہ جس کی جو لمبائی ہے، جس کی لینتھ 70 ہاتھ ہے، اور وہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر اس کو پہنا کر اور اس کو جکڑ لو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے ایسی زنجیریں پہناؤ کہ جس کا ناپ اور جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، اور اسے پھر پرو دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ عظمت والے رب پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے میں کوئی رغبت نہیں تھی، اس کا دل نہیں کرتا تھا کسی مسکین کو کھانا کھلانے۔ تو دیکھیے مسکین کے ساتھ اچھا کرنا، کسی غریب کا بھلا کرنا، یہ اللہ کے نزدیک کتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان لانے کے بعد جو دوسری چیز بیان کی وہ کیا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ مسکین کو کھانا دینے میں رغبت نہیں رکھتا تھا۔ یعنی ایک بڑا جرم یہ کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جیسا ایمان ہونا چاہیے، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ غریب کے لیے اس کا دل نہیں جلتا تھا۔ پیسہ ہونا نہ ہونا یہ ایک اور بات ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا ہے، لیکن دل تو سب کو دیا ہے نا، اس دل میں احساس تو سب کے پاس ہے، اس دل میں ہم غریبوں کا، مسکینوں کا احساس تو رکھ ہی سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، نہیں، بلکہ وہ مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں رکھتا تھا، اس کے اندر یہ چاہت نہیں تھی کہ چھوڑو غریبوں کا، ہمیں کیا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کو کھانا دینے میں رغبت نہیں رکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کسی مسکین کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ مسکینوں، ناداروں، غریبوں کا خیال رکھنا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کے بندوں کو راضی کرے، غریبوں پر خرچ کرے جتنا اللہ نے دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ خرچ کرے، جس کی جتنی طاقت اور استطاعت ہے وہ خرچ کرے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، تو کم سے کم دل میں تو یہ خیال رکھ سکتا ہے نا کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں ضرور خرچ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ ریت کا ٹیلا گندم ہوتا یا اناج ہوتا تو میں سارا غریبوں میں بانٹ دیتا۔ تو احساس تھا نا غریبوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، کہا جا کر اس سے کہو ہم نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا۔ اللہ، تو اس کے دل کا یہ احساس جو ہے وہ اس احساس نے اس کا بیڑا پار کرا دیا۔ یہ احساس تو یہ فری ہے احساس، یہ خریدنا نہیں پڑتا، اس کے لیے کچھ سکے یا درہم دینار خرچ نہیں کرنے پڑتے، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ نصیب کر دے بس۔ جو شخص ان برائیوں میں تھا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ قیامت کے دن جس شخص نے غریب کو کھانا دینے کی رغبت نہیں رکھی، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور اس کے لیے کچھ کھانے کو نہیں ہے مگر دو زخیوں کا پیپ۔ جو دوزخ میں جائیں گے اس طرح کے لوگ، ان کو دوزخ میں، جہنم میں جو چیز کھانے اور پینے کو دی جائے گی وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، غسلین کہتے ہیں وہ جو دھلا ہوا نکلتا ہے پانی، لیکن یہاں اس سے مراد ہے دوزخیوں کا نکلنے والا پیپ، کیونکہ جب دوزخی جہنم میں جل رہے ہوں گے تو اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے دنیا میں بھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پانی نکلتا ہے، اس سے پیپ نکلتا ہے، اور ایسے شخص کو کھانے میں اور پینے میں جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پانی وہ دیا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اسے کوئی نہیں کھا سکتا، اسے نہ کھائے گا مگر خطا کار، گناہ کرنے والا اور خطائیں کرنے والا۔ یہاں رکو مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک نیا ٹاپک ہے، فلا اقسم بما تبصرون، تم مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول کے کرم والے رسول کی باتیں ہیں۔ یہ جو قرآن ہے
یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہونے والی باتیں ہیں۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کوئی شاعری نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کی بات ہے۔ کاہن کہتے ہیں جادوگر کو۔ تو یہ کوئی کیونکہ جو منافقین اور کفار تھے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے تھے تو کوئی کہتا تھا یہ شاعری ہے، کوئی کہتا تھا یہ جادو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ شاعری نہیں ہے۔ وما هو بقول شاعر، وہ شاعر کی بات نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن جادوگر کی بات۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو دھیان دیتے ہیں۔ بلکہ یہ قرآن کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے کہ آج جس کلام کو ہم پڑھتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں، جس کی تلاوت کرتے ہیں، جس کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں، جس سے اپنا دل لگاتے ہیں، یہ وہ کلام ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا رکھتے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے۔ اگر وہ ہمارے بارے میں بات کرتے تو ہم ان سے ضرور بدلہ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن تو دلوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن تو ڈر والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن تو ڈر والوں کے لیے نصیحت ہے، تقوی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ کافروں پر تو حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک وہ یقینی طور پر حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان کریں۔ اس کے بعد ہے سورۃ المعارج۔ ارشاد ہوتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور کہتے تھے آپ جس عذاب کی بات کرتے ہیں وہ عذاب لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والا عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس له دافع، اور وہ عذاب کافروں سے دور ہونے والا نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ ہوگا اللہ کی طرف سے وہ پروردگار جو معارج یعنی بلندیوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ملائکہ اور جبریل اللہ کی طرف عروج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عروج کرتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس دن کی مقدار 50,000 برس ہے۔ اللہ اکبر۔ مقدارہ 50,000 سنہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ جناب قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا؟ یہ دیکھو لکھا ہے سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کے دن کی جو مقدار ہے وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ ہماری زندگی میں 50 سال گزرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب بچپن سے جوانی آ گئی اور کب ہم بڑے ہو گئے، کب بوڑھے ہو گئے، لیکن ٹھیک ہے پھر بھی وقت گزرتے ہوئے عرصہ تو لگتا ہے۔ تو 50 دن گزرتے ہوئے کتنا عرصہ لگتا ہے، 50 سال گزرتے ہوئے کتنا عرصہ لگتا ہے، اور جو قیامت کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ 5,000 سال کا نہیں، 50,000 سال کا۔ سورج 1.25 میل پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پیر میں چپل نہیں ہوگی، پیر جل رہے ہوں گے، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی آدھے دھڑ تک یعنی آدھے جسم تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کندھوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کانوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ حال ہوگا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ انہم، یہ ان سے بات ہو رہی ہے کہ جو عذاب کے منکر ہیں۔
انہم یرونہ بعیدا، تم اسے دور دیکھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ عذاب بہت دور ہے، ونراہ قریبا، اور ہم اس عذاب کو، اس قیامت کے دن کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے گلی ہوئی چاندی، پگھلی ہوئی چاندی، وتکون الجبال کالعہن، اور اس دن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے روئی، جیسے کاٹن، ولا يسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہیں کرے گا، یبصرونہم، ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن کوئی کسی کے متعلق بات نہیں کرے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں میرے بیٹے مجھ سے چلے جائیں۔ بندہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن کا جب کی ہولناکی ہوگی، بندہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں اس دن کے عذاب سے بچا لیا جاؤں، بھلے میری اولاد مجھ سے لے لی جائے، وصاحبتہ واخی، اور میری بیوی بھی مجھ سے چلی جائے، اور میرے بھائی بھی میرے سے دور ہو جائیں، وفصیلتہ التی تؤوی، بلکہ میرا پورا کا پورا کنبہ مجھ سے دور ہو جائے، ومن فی الارض جمیعا، بلکہ زمین میں جو کچھ ہے، میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کو ہی لے لے، سارا مال بھی لے لے، میری اولاد بھی لے لے، میری بیوی بھی لے لے، میرے بچے بھی لے لے، میرے بہن بھائی بھی لے لے، سب کچھ لے لے، لیکن ثم ینجی، مجھے نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا لظی، ارے یہ تو بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوی، جو کھال اتار دینے والی آگ ہے، اور بلا رہی ہے، تدعو من ادبر وتولی، اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا، وجمع فاوعى، اور جوڑ کر محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندہ یہ تمنا کر رہا ہوگا کہ میرا سب کچھ چلا جائے مگر میں اس دن کی ہولناکی سے بچ جاؤں، مگر اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، کوئی صورت نہیں ہے، انہا لظی، یہ تو بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوی، کھال اتار دینے والی ایسی آگ ہے جو بلا رہی ہے، تدعو من ادبر وتولی، نام لے لے کر جو ہے وہ دوزخ بلائے گی، کافر میرے پاس آ، اے منافق تو میرے پاس آ، تو یہ ہے وہ آگ، کھال اتار دینے والی، نزاعۃ للشوی، تدعو من ادبر وتولی، اس کو جس نے پیٹ دی اور منہ پھیرا، یعنی اس نے حق قبول نہیں کیا اور ایمان نہیں لایا، وجمع فاوعى، اور اس نے جوڑ کر محفوظ کر کے رکھا اپنے مال کو سمیٹ سمیٹ کر رکھا، اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی اور اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کیے۔ اب آ جائے مزہ چکھنے کے لیے، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی، یہی مال سونے میں گرم کیا جائے گا اور اس کے سر پر لگایا جائے گا، اس کی کروٹوں پہ لگایا جائے گا، اس کی کمر پہ لگایا جائے گا اور اس کو داغا جائے گا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا بے صبرا اور حریص ہے، بے شک انسان بڑا بے صبرا ہے اور حریص ہے، بڑی جلدی ہوتی ہے انسان کو۔ کیسا ہے انسان؟ ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے اس وقت، نبیوں کی، رسولوں کی، صالحین کی، متقیوں کی، اہل ایمان کی بات نہیں، بلکہ ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے کہ عام طور پر انسان بڑا بے صبرا اور حریص ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو جزوعا، یہ کیا کرتا ہے؟ گھبرا جاتا ہے۔ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے گھبرا جاتا ہے، بیمار ہو جائے تو گھبرا جاتا ہے، چوری ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، گھبرا جاتا ہے، یا کوئی چھوٹی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے، جب پیسہ آتا ہے، منوعا، تو اس کو روک لیتا ہے۔ جب بندہ تنگ دست ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، تو بڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور سوچتا ہے بس اللہ تعالیٰ مجھے نواز دے تو میں آدھا مال تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، میں 25% تو یوں صدقہ کر دوں گا، فلاں جگہ خیرات کر دوں گا، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اتنے غریبوں کے گھروں کی کفالت کروں گا، اس وقت گھبرا کر یہ ساری باتیں کرتا ہے۔ لیکن انسان کی عادت کیا ہے؟ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اس کے پاس بھلائی آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، منوعا، تو پھر اس کو یہ روک لیتا ہے۔ بتا کون سے پیسے؟ تو پھر تو حقوق واجبہ بھی ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو یہ عام طور پر انسان کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے۔ مگر اس کیفیت سے کچھ لوگوں کا استثناء ہے، یا کچھ لوگ اس سے یوں سمجھیں کہ مستثنی ہے یا مستثنیٰ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان میں شامل نہیں ہوتے،
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہے ایکسپٹ، پھر وہ ایکسپٹ کے بعد کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ جو ہم نے ایک بات کی وہ ایک جنرل انسان کی بات ہے، مگر کچھ اللہ والے ایسے ہیں کہ جن کا شمار اس میں نہیں ہوتا۔ وہ کون ہے اللہ والے؟ الا المصلی، وہ جو نمازی ہیں۔ نمازی آدمی جو ہے نا وہ نہیں گھبراتا، اور نہ ہی وہ مال سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ پکا نمازی۔ وہ نمازی الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، دائم کا لفظ آیا، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو دائمی طور پر اپنی نمازوں کے پابند ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، والذین فی اموالہم، جن کے مال میں حق معلوم، ایک معلوم حق ہے، یعنی پتہ ہے کہ بھئی یہ 2.5% جو ہے میں نے زکوٰۃ نکال لی، 2-3% میں نے فلاں غریبوں کے لیے رکھا ہے، یا میں نے اپنی آمدنی کا 5% یا 10% غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں اور اس طرح کے لوگوں کے لیے، بیواؤں کی مدد کے لیے اور غریب کی بچیوں کی شادی کے لیے میں نے رکھا ہے۔ یعنی وہ اپنے مال میں ایک حق سمجھتے ہیں، اپنے مال کا 100% اپنا نہیں سمجھتے، ایک پرسنٹیج خاص کرتے ہیں، یہ وہ اللہ والے ہیں، یا وہ ایک مخصوص کرتے ہیں کہ یہ کسی اور کا حق ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ ایک معلوم حق ہے جو کسی اور کا ہے، اور وہ کس کا ہے؟ للسائل والمحروم، اس کا جو سائل ہے، جو مانگتا ہے، جو سوال کرتا ہے، والمحروم، اور وہ لوگ جو بیچارے نعمتوں سے محروم ہیں، مانگتے تو نہیں ہیں لیکن محروم ہیں، سفید پوش ہیں، مانگ نہیں سکتے، کسی کے آگے بات نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہے۔ تو ہماری اس آیت سے کیا درس مل رہا ہے؟ کہ ہم اپنے مال میں ایک خاص حق رکھیں، ان کا، کن کا؟ للسائل والمحروم، جو مانگتے ہیں ان کا بھی، ان کو بھی دیں، اور جو محروم ہیں، مانگتے نہیں ہیں، انہیں بھی دیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو قیامت کے دن کو سچ جانتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی؟ پہلے بتایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا جلد باز ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو واویلا کرتا ہے، گھبرا جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس کو پیسہ روک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ یہ عام انسان کی بات، مگر چند ہیں خوش نصیب، کون کون؟ الا المصلین، وہ جو نمازی ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، جو اپنے مال میں ایک معلوم حق رکھتے ہیں، کس کا؟ للسائل والمحروم، اس کا کہ جو مانگے اور وہ جو مانگ نہ سکے اور محروم ہو۔ دیکھیں اگر بندہ یہاں پر سوچ لیتا ہے کہ میں جتنا بھی کماؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے 100 دے گا نا، 100% اگر میرے پاس آتا ہے، تو میں اپنے پروفٹ کا، یا جو بھی میری انکم ہے، جو میری سیلری آتی ہے، یا کوئی بھی سورس آف انکم ہے میرا جو آتا ہے، اس میں سے 10% اللہ کا، یا 5% جو ہے وہ اللہ کا، تو باقی 95 تو آپ کا ہی ہے۔ پھر اس 5 میں سے یا اس 10 میں سے اتنا جو ہے وہ محروم کا، اور اتنا جو ہے وہ سائل کا، اتنا مانگنے والوں کا، اور اتنا جو ہے وہ، یا اتنا فلاں بیوہ کا، یا فلاں غریب، کسی کو بھی دے، اللہ والے کو، یا کسی بھی غریب کو جو بیچارہ نعمتوں سے محروم ہے اس کو دے، اور ایسے دیں کہ سیدھا ہاتھ دے تو الٹے کو خبر نہ ہو۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو انصاف کے دن کو، یعنی قیامت کے دن کو سچا جانتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، مستقل نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اپنے مال میں سائلین کو بھی دے رہے ہیں، محروم کو بھی دے رہے ہیں، قیامت کا یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اس کے باوجود بھی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ جو اپنے رب کے عذاب سے پھر بھی ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں ہے، بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تو نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک اور خصوصیت ان میں ہوتی ہے، وہ کیا؟ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جہاں جو راستے حلال ہیں بس وہیں جاتے ہیں، حرام کی طرف نہیں جاتے۔ اور وہ حلال راستہ کیا ہے؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، وہ جو ان کی بیویاں یا ان کے ہاتھ کے مال کی کنیزیں ہیں، جو ان کی اپنی ملکیت میں ان کی کنیزیں ہیں، جس کا آج کل دور نہیں ہے، فانہم غیر ملومین، تو اس میں کچھ ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے، جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے، فاولئک هم العادون، تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔
والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی، اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بات شروع ہوئی تو بھی نماز سے اور بات ختم ہوئی تو بھی نماز پر. دیکھیے آیت نمبر 22 میں الا المصلین. پہلے بتایا کہ عام طور پر انسان کی یہ عادت ہے، مگر نمازی جو ہے اس کی کیا بات ہے. اور پھر نمازی ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، قیامت کے دن کا ایمان لاتا ہو، اپنے رب سے ڈرتا ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہو، امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرتا ہو. اور امانتیں کیا ہوتی ہیں کہ آپ، کسی نے آپ کے پاس کچھ پیسہ رکھوایا تو آپ اس کو پورا کا پورا واپس کریں. کسی نے آپ کو کوئی راز کی بات بتائی تو اس کو کہیں ڈسکلوز نہ کریں. اور اگر کسی سے وعدہ کریں، کوئی کمٹمنٹ کریں تو اس کو پورا کریں. مسلمان تو وعدے کا خلاف نہیں کرتا. کسی سے کوئی کمٹمنٹ کی ہے کہ میں یہ پیسے تو میں 1 ہفتے میں لوٹا دوں گا، 3 دن میں لوٹا دوں گا، 1 مہینے میں لوٹا دوں گا، تو اپنے کمٹمنٹ کو پورا کریں. میں تم سے کل ملتا ہوں، میں اگلے ہفتے ملتا ہوں، وہ اگلا ہفتہ آتا ہی نہیں ہے. ہاں ملتا ہوں، ہاں ملتا ہوں، ہاں ملتا ہوں. تو یہ تو وعدہ کی خلاف ورزی ہوئی. وعدوں کی رعایت تو یہ ہے کہ جو ٹائم آپ نے دیا اس ٹائم پر آپ اس سے ملیں. یہ ایمان والے کی علامت ہے. والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. نماز اتنی اہم چیز ہے کہ 2 بار اس کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کا کیا، پھر ان کو کیا ملے گا. اولئک فی جنات مکرمون، اولئک فی جنات مکرمون، یہ باغوں میں ہوں گے، اعزاز ہوگا، عزت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عزت بھی ملے گی، اور پروردگار عز و جل کی طرف سے یہ باغوں میں ہوں گے. پروردگار عز و جل ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو نیک لوگوں کا بیان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں شامل. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.